اس وقت میں موجود ہوں نیپا چورنگی پر. آپ حال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ٹریفک کا نظام کس طرح جو ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے. یہ جو یہاں پر جو ہے پورا پانی پھیلا ہوا ہے نیپا چورنگی کے اطراف میں, اور ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر خراب ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہے وہ رش میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ 4 روز قبل 3 سالہ ابراہیم اس مین ہول میں گر کر اپنی جان دے بیٹھا تھا. اور وہ آگے والا جو مین ہول ہے جہاں سے ابراہیم کی لاش نکالی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ بھی ابھی تک کھلا پڑا ہوا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ نیپا چورنگی کی صورتحال ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گندا پانی جمع ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی یہاں پر شدید متاثر ہے, اور شہریوں کو جو ہے وہ شدید اذیت کا یہاں پر سامنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر مریض کو لے جایا جا رہا ہے, اور ایمبولینس بھی یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پھنس چکی ہے, اور آگے جو ہے وہ شدید ٹریفک جام ہے. اس ایمبولینس میں جو ہے وہ ایک مریضہ ہے غالباً. یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ نیپا چورنگی کی, بہت ہی خراب صورتحال ہے. اچھا جی, یہ وہ مقام ہے جہاں پر 4 روز قبل جو 3 سالہ معصوم بچے ابراہیم کی لاش اس جگہ سے نکالی گئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے, اور اسے جو ہے وہ صرف 2 بلاک رکھ کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی گئی ہے. اور اس مقام کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی چیز سے سلیب وغیرہ رکھ کر جو ہے وہ ڈھکا نہیں گیا ہے. یہ بالکل سر سید یونیورسٹی کے سامنے جو برج ہے اس کے نیچے یہ مین ہول ہے جہاں سے جو ہے وہ 3 سالہ ابراہیم کی 4 روز قبل لاش نکالی گئی تھی. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ مین ہول کھلا ہوا ہے.